یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ احد پہاڑ مدینہ پاک میں ایک عظیم پہاڑ ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ ہے وہ احد پہاڑ۔ اس پہاڑ کی زیارت کیجئے اور ایمان تازہ کیجئے، کیونکہ یہ وہ پہاڑ ہے جو نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس پہاڑ کے دامن میں حق و باطل کا عظیم معرکہ ہوا، جس کو ہم غزوہ احد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس غزوہ احد میں کئی چیزیں غور طلب ہیں اور ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں، اور اس غزوے کے اندر کئی چیزوں کا ظہور ہوا۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی غزوے کے اندر شہید ہوئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا ہیں۔ کفار مکہ نے ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ اور ایک اور صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب غسیل الملائکہ ہے، یعنی وہ انسان جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے بیان فرمایا تھا کہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اسی غزوے میں حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ مبارک نکل گئی، اور یہ آنکھ کیسے نکلی؟ نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا چہرہ آگے کیا۔ ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا، جس سے آنکھ کا حلقہ نکل کر باہر آ گیا۔ یہ پریشان نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قتادہ اگر صبر کرو گے تو جنت ملے گی، اور اگر تم چاہو تو تمہاری آنکھ کو درست کیا جاتا ہے۔ عرض کرتے ہیں، آقا آنکھ ٹھیک کروانے میں آیا ہوں، جنت آپ عطا فرما دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ پر لگا کر ان کے آنکھ کے ڈھیلے کو آنکھ کے حلقے میں رکھا، تو ایسی آنکھ روشن ہو گئی کہ جیسے کبھی خراب ہوئی ہی نہ تھی۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں، اور یہاں پہ تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ مدفون ہیں، اور اہل بیت بھی یہاں پہ مدفون ہیں۔ یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک، بہت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بہت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت ہے وہ یہاں مدفون ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد نبوی میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس قبرستان میں جاتے، اور یہاں پہ جا کے جو مدفون صحابہ ہیں اور جو دوسرے لوگ تھے ان کے لیے دعائیں کرتے۔ آج بھی جو لوگ مدینہ میں جاتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد زیادہ تر وہ لوگ جنت البقیع کا رخ کرتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے جو مدفون لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں، داماد رسول خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وہ کنواں بئر روما جس کو کہا جاتا ہے،
जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों के लिए वक्फ किया था, ये वो जगह है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पानी को नोश फरमाते थे, मीठा पानी था, मुसलमानों के लिए एक बड़ा ज़रूरी था कि यहाँ से वो पानी लेके जाते थे। लेकिन ये मालिक जो इसका था एक यहूदी था, और वो बड़े महंगे दामों मुसलमानों को ये बाग और ये कुएं से पानी देता था, और यहाँ जो खजूरें वगैरह होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मुसलमानों के लिए ये बाग वक्फ करता है, ख़रीद के देता है, मैं अल्लाह से उसके लिए जन्नत की गारंटी देता हूँ। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर मैं ये ख़रीद के दे दूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम ख़रीद के देते हो तो तुम्हारे भी लिए भी बेशक वही खुशखबरी होगी। हज़रत उस्मान गनी का बाग है और उसकी खजूरों की शॉप इन्होंने इधर कर दी है। इधर वो शॉप पर खजूरें मिलेंगी। अरवा तैयबा फॉरेस्ट, हज़रत उस्मान गनी के बाग की खजूरें हैं। और हज़रत उस्मान गनी का बाग उधर है। अरे वहाँ काम चल रहा है तो उस वजह से बंद किया हुआ है। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। दोस्तों, ये वो मुबारक बाग है जिसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से लगाया था। बहुत ही मुक़द्दस ज़ियारत है। यहाँ आना बड़े नसीब की बात है। इसकी ज़ियारत करना किस्मत वालों के हिस्से में आती है। और यहाँ आकर जब ये ख्याल आता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाते थे, क़याम फरमाते थे, तो मुझ जैसे गुनाहगार की आंखें भीग जाती हैं। दो जहाँ सरकार मदीना जब यहाँ पर मदीना में तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर एक बद्दू था जो कि मुसलमान नहीं था, और उसके पास एक ग़ुलाम था जिसका नाम सलमान फ़ारसी था, और उनका ताल्लुक़ फ़ारस से था। तो आक़ा दो जहाँ सरकार मदीना को जब सलमान फ़ारसी के अदाद व अतवार बारे पता चला और उनके अखलाक खुल्क़ अज़ीम के बारे में पता चला, तो आका ने उस बद्दू से यानी हज़रत सलमान फ़ारसी के मालिक से बात की कि ये ग़ुलाम मुझे दे दो, तो बताओ इसका क्या कितने पैसे लोगे, उसका हदिया क्या लोगे। तो वो हज़रत सलमान फ़ारसी को शायद छोड़ना नहीं चाहता था, तो उसने एक बड़ा अजीब सा टास्क दिया आक़ा दो जहाँ सरकार मदीना को। उसने कहा जी फिर ऐसा करें, गुठली थी उसने, वो अजवा की गुठली थी, और कहा कि ये गुठली ना सिर्फ उगानी है बल्कि 24 घंटे या कुछ मुकर्ररा वक्त के अंदर ये फल भी दे। तो आक़ा दो जहाँ सरकार मदीना क्योंकि अल्लाह के नबी थे, और आका के मौज़ात में से एक मौज़ा ये भी शामिल है कि आक़ा दो जहाँ सरकार मदीना ने इस जगह पर जब वो गुठली या गुठलियाँ फेंकी, दो रिवायात हैं कि बहुत सारी गुठलियाँ थीं, और एक रिवायत ये है कि एक गुठली थी। तो जब वो गुठलियाँ इस जगह पर जहाँ ये है बाग यहाँ फेंकी, तो वो ना सिर्फ उगी बल्कि उन्होंने उसी वक्त फल भी देना शुरू कर दिया। वो थी अजवा खजूर। और फिर उस बद्दू को आक़ा दो जहाँ सरकार मदीना की बात माननी पड़ी, और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो आक़ा दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहवील में दे दिए गए, और आका ने उनको आज़ाद कर दिया। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं। मस्जिद क़िबलतैन, ये दो क़िबलों वाली मस्जिद है, यानी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो तब मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा की जाती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपना रुख़ अनवर आसमान की तरफ उठाते थे और अल्लाह से दुआ करते थे दिल ही दिल में कि अल्लाह हमारा भी जो मुंह है वो काबे की तरफ कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की तरफ मुंह करके नमाज़ अदा करना चाहते थे। तो अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ सुन ली। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के दौरान ही हुक्म हुआ कि आप अपना रुख़ अनवर काबा की तरफ कर लें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अक्सर की नमाज़ पर आ रहे थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख़ अनवर मस्जिद अक्सा से मस्जिद काबा की तरफ कर दिया। तो जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा की तरफ अपना मुंह के लिए, तब सहाबा कराम ने भी सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की और वैसे ही किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اے صحابہ مجھے تو اللہ کا حکم ہوا تھا، میں نے اس لیے کیا، تو آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تو جو بھی دین سیکھنا ہے آپ سے سیکھنا ہے، تو جیسے آپ نے کیا ہم نے صرف آپ کی پیروی کی، آپ کو فالو کیا۔ جب بھی آپ مسجد قبلہ تین جائیں تو وہاں پہ انہوں نے ایک نشانی رکھی ہوئی ہے جو قبلہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، وہ انہوں نے نشانی وہاں پہ رکھی ہے، وہ آپ وہاں پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں خندق، یہ غزوہ خندق کی جگہ ہے۔ یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ وہ روڈ ہے جو کہ جہاں پہ غزوہ خندق ہوا تھا، جہاں پہ ساری خندق کھودی گئی تھی، اور یہاں پہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ خندق کھدوائی۔ تقریباً 7 دن لگے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اس میں شامل ہونا پڑا، اور یہاں پہ خندق کھودتے وقت ایک ایسا پتھر تھا جو کسی صحابی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ضرب لگائی تو وہ پتھر ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اسی غزوہ خندق کی جگہ پہ 7 مساجد بھی ہیں جو کہ نئی تعمیر کی گئی ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں اونٹنی پہ سفر کر کے آئے تھے، تو اس اونٹنی کو چلایا گیا تھا کہ جہاں جی بیٹھے گی وہیں پہ مسجد بنی، پھر یہاں اس جگہ پہ مسجد بنی، یہاں پہ آ کے اونٹنی بیٹھی تھی۔ مسجد قباء، مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ قباء کے میدان پر رکے۔ یہاں پر رک کر آپ نے 2 دن قیام کیا، تو جیسے ہی پھر آپ نے فوراً یہاں مسجد تعمیر کرا لی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں مسجد کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ نے جہاں پہ 2 دن بھی رکے آپ نے وہاں بھی مسجد تعمیر کروا دی۔ اور اس مسجد کی یہ فضیلت ہے کہ جب مسلمان کو مکہ جانے سے روکا گیا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کے مسلمان ہیں وہ تو حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، اور ہم یہاں سے مدینہ سے نہیں جا سکتے، ہمیں عمرہ یا حج نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو مسجد نبوی سے وضو کر کے اس مسجد قباء میں آئے گا اور یہاں پہ آ کے 2 نفل ادا کرے گا تو اللہ پاک اس کو عمرے کے ثواب کے برابر ثواب دیں گے۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں یعنی جو جنگ بدر ہوئی تھی وہ اس جگہ پہ ہوئی تھی، اور یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے بے تحاشا دعا کی تھی کہ یا اللہ یہی مسلمان ہے، اگر آج تو نے ان کا ساتھ نہ دیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کی، اور مسلمانوں نے کافروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ فرشتے آئے اور فرشتوں نے مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑی، اور کافروں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا تھا، اور وہ خوب ذلیل و خوار ہوئے۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں
جس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا لعاب ڈالا تو وہ پانی ایک دم میٹھا ہو گیا اور کھارا نہیں رہا، کیونکہ وہاں کے مقامی لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی بہت کھارا ہے، اس سے ہم پی نہیں سکتے، ہمارے جانور بیمار ہو رہے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور وہ پانی ایک دم میٹھا ہو گیا۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں ابھی ایک کنواں ہے اور اس میں بھی اس کا پانی بھی کھارا تھا۔ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کھارا ہے، ہمارے جانور مر رہے ہیں، ہم پانی نہیں پی سک رہے، کیونکہ یہ جو کنواں بنایا گیا تھا یہ مسلمانوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا، تاکہ جو بھی مکہ سے مدینہ کی طرف آئے یا اس ایریا سے مکہ کی طرف جائے تو رستے میں جو ایک قیام گاہ بنائی جاتی ہے مسافر خانہ، یہ رستے میں تب پہلے کنویں بنائے جاتے تھے تاکہ لوگ رستے سے پانی پیتے چلیں۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں عموماً مدینہ شریف میں یہ ہوتا تھا اس دور کے اندر کہ کنوؤں کے پانی کھارے ہو جایا کرتے تھے، تو آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا جس کا پانی کبھی کھارا نہیں ہوا۔ لیکن اس کنویں کی خاصیت یہ ہے کہ میرے آقا جب اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو آقا کو جو غسل دینے کے لیے پانی لیا گیا تھا وہ اس کنویں سے لیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ہے جو کہ مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بالکل ساتھ ہی سامنے ہی ہے۔ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی اور آپ کے نماز پڑھانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بھی وہاں پہ عید کی نماز ادا کی۔ اسی طرح اس کے ساتھ مسجد قمامہ ہے، یہ وہ کھلا میدان تھا جہاں پہ عید کی نماز ادا کی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی مسجد حضرت علی بھی ہے، اور اسے تھوڑا سا آگے اور یہاں پہ مسجد حضرت عثمان بھی ہے۔ مسجد بلال مسجد نبوی سے صرف 5 منٹ کی مسافت پر ہے، یعنی اگر آپ پیدل بھی چلیں تو آپ 5 منٹ میں مسجد بلال پہنچ جائیں گے۔ اور یہ سعودی حکومت نے حضرت بلال کی جو اسلام کے لیے قربانیاں ہیں ان کی یاد میں تعمیر کی گئی۔ یہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، سفید رنگ کی مسجد ہے، سفید رنگ کا ماربل لگا ہوا ہے اور کافی بڑی مسجد ہے۔